الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے لوگ ایسے آئیں گے، ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، جبکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان 30 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہمارے قریب کے زمانے میں گزرا ہے، جو انڈیا کے ایک گاؤں قادیان میں پیدا ہوا، اور اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ سب دعوے اس کے جھوٹے تھے۔ آج اس مجلس میں یہ عاجز 10 ایسے چھوٹے چھوٹے نکتے آپ کی خدمت میں پیش کرے گا، جو کوئی علمی نکات نہیں ہے، مگر ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بات کافی ہوگی۔ سب سے پہلی بات کہ اس کے نام پر غور کریں۔ یہ اپنی کتاب میں خود لکھتا ہے کہ میرا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اور اس کے 1300 عدد بنتے ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میں 13ویں صدی کا مجدد ہوں۔ یعنی اس نے اپنا نام بھی بتایا اور اس سے اپنے مجدد ہونے کا استدلال بھی کیا۔ اب اگر اس کا نام ہے غلام احمد، تو آپ غور کریں، کوئی نبی غلام نہیں ہو سکتا۔ غلام کی تو اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ تو کسی کی مرضی کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اگر نبی غلام ہو تو وہ نبوت کا پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ اب اگر اس کا نام غلام احمد ہے تو یہ نبی نہیں ہو سکتا، اور اگر احمد ہے تو پھر غلام نہیں ہو سکتا۔ مرزائیوں سے یہ کبھی بھی فیصلہ نہ ہو سکے گا کہ اس کا پورا نام کیا ہے، چنانچہ یہ ہمیشہ انکار ہی کرتے آئے ہیں۔ ایک لطیفہ سن لیجئے کہ حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ کا واسطہ پڑ گیا ایک مرزائی سے، بحث ہو گئی، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ کہتے لوگ کہتے ہیں غلام احمد۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی تو غلام نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا غلام تو لوگوں نے ساتھ لگا دیا تھا، اصل نام تو احمد تھا۔ تو حضرت نے اسے کہا کہ اچھا میرا نام لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا عطا اللہ۔ فرمایا کہ عطا کا لفظ تو لوگوں نے ساتھ لگا دیا ہے، میرا اصل نام بتاؤ کیا ہے؟ تو مرزائی کہنے لگا پیچھے نام تو اللہ بچتا ہے۔ فرمان لگے اگر میرا نام اللہ ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ مرزا جھوٹا نبی تھا اور تم سب جہنمی ہو۔ تو اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی تھا، اور اس پر یقین کرنے والے سب کے سب جہنمی لوگ۔ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان کے نام مفرد تھے، آدم، ادریس، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب انبیاء کے نام مفرد تھے۔
یہ چونکہ جھوٹا نبی تھا، اس ایک کا نام مرکب نام ہے، غلام احمد قادیانی۔ اور جتنے نبی آئے ان سب کے نام پر ان کی امتوں کے نام آئے۔ مثلا جو ابراہیم علیہ السلام کی امت تھی وہ ابراہیمی کہلائے، جو موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی وہ موسوی کہلائے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی وہ عیسوی کہلائے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی وہ محمدی کہلائے۔ اب یہ غلام احمد، اس کی امت کیا کہلائے گی؟ اس کا نام یا تو قادیانی کے ساتھ ملتا ہے یا پھر مرزا کے ساتھ ملتا ہے۔ غلام احمد کے ساتھ مضاف الیہ کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی، تو اس کی امت یا مرزائی کہلائے گی یا قادیانی کہلائے گی۔ تو یہ جھوٹا نبی ایسا کہ اس کی امت تو اس کے نام کے ساتھ کہلائی نہیں جا سکتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی جھوٹا نبی تھا۔ آپ نے سنا ہوگا فیس از انڈیکس آف مائنڈ، کہ چہرہ جو ہے وہ انسان کے دماغ کی پہچان ہوتی ہے۔ چنانچہ جتنے انبیاء گزرے یا اولیاء گزرے ان سب کے چہرے منور ہوتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ولی کی پہچان بتائی کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو تمہیں اللہ یاد آئے۔ ان کے چہروں پہ ایسا نور ہوتا تھا کہ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر تو اتنا نور تھا کہ جو دیکھنے والا ہوتا تھا اس کا دل ہی نہیں بھرتا تھا دیکھنے سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے بہت حسن عطا فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا۔ فرق یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یوسف سبیح تھے، یعنی گورے چٹے تھے، اور میں ملی ہوں۔ ملی مل سے نکلا ہے، اس کو نمکین چہرہ، یعنی جس چہرے کو دیکھنے سے دل نہ بھرے اس کو نمکین چہرہ کہتے ہیں۔ آپ غور کریں، میٹھا کھانے سے دل بھر جاتا ہے، پورا دن آپ میٹھا کھائیں، دوسرے دن کہیں گے میٹھے کا نام کوئی نہ لے، لیکن نمکین کھانے روز کھاتے ہیں، پوری زندگی کھاتے ہیں، نمکین کھانوں سے دل نہیں بھرتا۔ اسی طرح جو ملی چہرہ ہو اس کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملی ہوں۔ تو فرق یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سبی تھے، جو کوئی دیکھتا تھا تو ان کے چہرے پہ اس کی نظر ٹکتی نہیں تھی، اور نبی علیہ السلام ملی تھے، جو دیکھتا تھا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں تھی، اس کا دل چاہتا تھا کہ میں دیکھتا ہی رہوں، دیکھتا ہی رہوں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حسن و جمال دیا کہ حسن بھی اس پہ ناز کرتا تھا۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ ایک یہودی عالم تھا زید بن سانہ، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یعنی چہرہ دیکھ کر ہی اس کا دل گواہی دینے لگا کہ یہ سچا انسان ہے، اس کا چہرہ اتنا منور ہے، اتنا خوبصورت ہے۔ اب انبیاء کے چہرے ایسے تھے، اور یہ مرزا قادیانی ایسا جھوٹا نبی کہ کبھی آپ اس کی تصویر کو دیکھیں تو آپ کو صاف لگے گا کہ یہ تو کوئی بھنگی چرسی آدمی ہے جس کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ بینسن جانسن دنیا کا ایک بڑا سائیکارٹسٹ گزرا ہے،
وہ لکھتا ہے کہ آدمی کو چہرے سے پڑھا جا سکتا ہے. ایک یو کے کا سائیکاٹرسٹ تھا ماہر نفسیات، وہ لکھتا ہے کہ چہرہ ذہن کا آئینہ ہوتا ہے. اب مرزا قادیانی کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا مفتی محمد صادق. وہ لکھتا ہے قادیان میں ایک مرزا صاحب ہیں جن کی شکل گنواروں کی طرح ہے. یعنی اس کا اپنا شاگرد اس کو کہتا ہے کہ اس کی شکل دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ گنواروں میں سے کوئی ہے. السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شعر کا علم حاصل نہیں دیا اور یہ آپ کے شایان شان ہی نہیں تھا. چنانچہ اشعار کا علم نبی کے شان شان نہیں ہوتا. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ علم نہیں دیا. مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ اشعار لکھتا تھا. چنانچہ اس کی ایک کتاب کا نام ہے در ثمین اور دوسرے کا نام ہے قصیدہ اعجاز، اور ساری اشعار پہ مشتمل ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی پیشین گوئیاں کی ساری کی ساری 100% سچی ثابت ہوئیں. مرزا قادیانی ایسا جھوٹا نبی تھا، اس نے جتنی پیشین گوئیاں کی ساری کی ساری جھوٹی نکلیں. چنانچہ اس نے ایک پیشین گوئی کی کہ میری عمر 80 سال سے زیادہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو 68 سال کی عمر میں دنیا سے واپس نکلیا. اس کی پیشین گوئی جھوٹی نکلی. اس نے ایک عیسائی سے مناظرہ کیا اور کہا کہ جو جھوٹا ہوگا 15 سال تک وہ جہنم میں پہنچ جائے گا. اس کا خیال یہ تھا کہ یہ بوڑھا ہے تو یہ 15 سال تک مر ہی جائے گا. اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ 15 سال نہیں مرا، اور جس دن 15 ماہ پورے ہوئے اس دن مرزا کو پیغام بھیجا اسے کہ تم نے پیشین گوئی کی تھی، میں آج بھی زندہ ہوں، ثابت ہوتا ہے کہ تم جھوٹے نبی ہو. دنیا میں ہم نے بڑے بڑے بیوقوف لوگ دیکھے ہیں، پر لگتا ہے کہ یہ مرزا قادیانی بیوقوفوں کا چیمپئن تھا. خود لکھتا ہے کہ مجھے الٹے اور سیدھے جوتے کی پہچان نہیں ہوتی تھی. اب آپ خود سوچئے کہ 3 سال کا بچہ ہونا تو اس کو الٹے سیدھے جوتے کا پتہ ہوتا ہے. اس کی بیوی اس کے جوتے پر رنگ نشان لگا دیتی تھی اور پھر بھی یہ الٹے سیدھے جوتے پہن لیتا تھا. سردیوں کے موسم میں ململ کا کرتا پہنتا تھا. آپ نے کبھی زندگی میں کوئی ایسا بندہ دیکھا جو سردیوں کے موسم میں ململ کا کرتا پہنے؟ پھر ململ کے کرتے کے اوپر ویسٹ کوٹ پہنتا تھا اور ویسٹ کوٹ کے اوپر اوور کوٹ پہنتا تھا, اور ویسٹ کوٹ پہنتے ہوئے اس کا بٹن صحیح کاج میں نہیں لگتا تھا, اوپر نیچے لگا ہوتا تھا, اور کئی مرتبہ تو ویسٹ کوٹ کا بٹن اوور کوٹ کے کاج میں لگا ہوتا تھا. اور اس سے بھی اور زیادہ بات سنیے کہ اس کے لکھا ہے حالات زندگی میں کہ مرزا صاحب نے جو کپڑے پہننے ہوتے تھے اگلے دن اس کو رات اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے. اب ململ کا کرتا ہو اور رات اسے تکیے کے نیچے کوئی بندہ رکھ دے تو اگلے دن وہ پہننے کے قابل ہوتے ہیں. آپ اس بندے کو کیا نام دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ اس کے اندر تو دماغ ہی نہیں ہے, تو پرلے درجے کا بیوقوف انسان ہے. بھائی اپنے کپڑے لٹکا
کہا تو کہیں استری کروا کے رکھ دو، مگر نہیں، تکیے کے نیچے رکھتا تھا۔ پھر اس کو شوگر کی بیماری تھی تو اس کا دل چاہتا تھا کہ میں میٹھا کھاؤں، جیب ایک تھی، اسی میں گڑ کی ڈلیاں بھی رکھتا تھا اور اسی میں مٹی کے ڈھیلے بھی رکھتا تھا، اور خود کہتا ہے کہ کئی مرتبہ جلدی میں مٹی کا ڈھیلا منہ میں ڈال لیتا تھا اور استنجا کرنے کے لیے گڑ کی ڈلی نکال لیتا تھا۔ ہے نا یہ بیوقوفوں کا شاہکار۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک قانون ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا مگر جس قوم میں وہ آیا اس کی زبان میں وہ آیا۔ تو مرزا پر جو وحی آنی چاہیے تھی وہ اردو میں یا پنجابی میں آنی چاہیے تھی جو اس کی زبان تھی، مگر مرزا کہتا ہے کہ مجھے انگریزی میں بھی وحی آئی، مجھے عبرانی میں بھی وحی آئی، مجھے 10 زبانوں میں وحی آئی، اور پھر لکھتا ہے کہ مجھے ایک ایسی زبان میں بھی وحی آئی جو میں بھی نہیں جانتا۔ اب آپ بتائیے کہ جو نبی ہو کے کہتا ہے کہ میں خود زبان نہیں جانتا، وہ اپنی امت کو کیا پیغام دے گا؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی تھا۔ زمانہ طالب علم میں مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ مرزا قادیانی جھوٹا نبی ہے، اس پر انگلش میں یہ کھڑا کرو، اس کو کھڑا کرو، کھڑا کرو۔ السلام علیکم۔ آئیے ایک سائڈ کو ادھر۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ کہنا چپ شاہ۔ بیٹھو خاموش، بس ابھی انشاءاللہ حضرت کا بیان شروع ہو رہا ہے، تشریف رکھیں۔ جی تشریف رکھے، جزاک اللہ، بیٹھ جاؤ، وقت کم ہے، تشریف رکھے، بہت بہت مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاک اللہ خیر، تشریف رکھے۔ ایک منٹ ختم کر دیتا ہوں۔ تو ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ مرزا قادیانی پر انگریزی زبان میں بھی وحی اتری، تو ہم بھی پڑھ کے تو دیکھیں کہ وحی کیا تھی۔ چنانچہ میں نے اس کی کتاب منگائی اور اس میں وہ انگریزی والا سیکشن دیکھا، تو یہ لکھتا ہے کہ میرے پاس ٹیچی فرشتہ آیا اور اس نے مجھے آ کے وحی دی کہ گو ٹو ضلع پشاور۔ اب اس کم بخت کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ انگریزی میں ضلع کو ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، تو گو ٹو ضلع پشاور یہ وہی انگریزی میں اس کے اوپر اتر رہی ہے۔ ایک نوجوان تھا جو غیور تھا، اس نے جب سنا کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ کلہاڑی لے کے اس کے دروازے پر پہنچ گیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور خوب اس کو بلایا کہ تم باہر نکلو، میں تمہارے ساتھ نمٹ لیتا ہوں، تم کون ہو نبوت کا دعویٰ کرنے والے؟ مرزا نے جب اس کی بات چیت سنی تو یہ کمرے کے اندر بند ہو کے بیٹھ گیا۔ گلی محلے والے جمع ہو گئے، تو جب زیادہ ہنگامہ ہوا تو بیوی نے کہا
کہ باہر وہ اتنا شور مچا رہا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے تو آپ باہر کیوں نہیں جاتے؟ تو مرزا کہنے لگا کہ ابھی ابھی ٹیچی ٹیچی میرے اوپر وحی لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا، بیوی نے پوچھا کون سی وحی لایا ہے؟ کہنے لگا ابھی وحی اتری ہے، یا ایھا النبی اندر الیہ۔ تو ان 10 پوائنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا نبی تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے پیروکاروں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے پوری زندگی قبول فرمائے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذان میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ بروز حشر میں جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت عطا فرمائے اور آپ حضرات کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے اندام سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ اے اللہ، جتنے حضرات یہاں موجود ہیں یا آنا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے، سب کو اپنی رضا نصیب فرما، اور اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہماری افواج کی مدد فرما، ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں یہاں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لاتی ہے اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ، بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے مالک، ہم نے جھولیاں پھیلائی ہیں، اپنی رحمت سے ان کو برکتوں سے بھر دیجئے، ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، عالمی تحفظ ختم نبوت مجلس جو کام کر رہی ہے اور اس میں جو ہمارے اکابر کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کی اس محنت کو قبول فرما، اور اے اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم، جو اسباب کے اعتبار سے رکاوٹیں ہیں ان کو ختم فرما اور اپنی مدد شامل حال فرما۔ اے اللہ، جب ہم اپنی جوانی کے عالم میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو بڑھاپے کے عالم میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ جب ہم اپنی صحت کے حالت میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو بیماری کے عالم میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ، جب ہم اپنی امیری میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو اپنے فقر کے حال میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ، آپ کے محتاج بندے آپ کے در پر حاضر ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ، رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ میرے مالک، ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا ہمارا کوئی الہ نہیں، اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں،
آپ کے سوا کوئی ہمارا حاجت روا نہیں، اے اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں، اے اللہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہمارا صرف آپ ہی سہارا ہے۔ پروردگار عالم اب ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دیجئے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کر لیجئے۔ پروردگار عالم جتنے یہاں لوگ موجود ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادیں پوری فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ جو جوان العمر ہیں ان کو نیک دیندار قدردان ساتھی نصیب فرما۔ پروردگار عالم رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مقابلے میں ہمیں اپنا خوف عطا فرما، اللہ اپنی محبت اور اپنا شوق عطا فرما، اے اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری ہمیں بار بار نصیب فرما۔ اللہ آپ نے تو قرآن مجید میں فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، آپ بھی ہمیں انکار نہ فرمائیے، ہماری دعائیں قبول کر لیجئے، ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، اللہ ہم پر ترس کھا لیجئے۔ میرے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں جو آپ کے سامنے پیش کر سکیں، کہنے کو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ بندے ہیں آپ کے، ہم پہ ترس کھا لیجئے اور ہم پر رحم فرما دیجئے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں نیکی پر استقامت عطا فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مرکز کو ہمیشہ شاد و آباد رکھیے، اور جو محنت کرنے والے لوگ ہیں یہ اس کے معاونین ہیں، اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیجئے۔ پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جو حضرات علماء خطبہ تشریف لائے اور انہوں نے یہاں آ کر اللہ جو باتیں کہیں اللہ اس پر ان کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم رحمت کا معاملہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے قریش مکہ کو فتح مکہ کے دن یہی الفاظ کہہ دیے تھے لا تثریب علیکم اليوم، اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے، اور آپ کے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کے تذکرے بھی کیے ہیں۔ اے اللہ آپ کو آپ کی شان کریمی کا واسطہ، آج آپ بھی اپنے بندوں کو کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ اللہ آپ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لیجئے، درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، ہم پر احسان فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانو تم فقیر ہو، اور یہ بھی آپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات تو فقیروں کا حق ہوتا ہے۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، ہمیں اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، ہمیں اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اے اللہ ہم نے امیروں کو دیکھا ہے دنیا میں غریبوں پہ بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے عملوں میں سے تو کوئی عمل ایسا نہیں کہ ہم جنت کی امید رکھیں، مگر آپ کی رحمت سے امید ہے۔ آپ اگر ارادہ فرما لیں تو ہمارے لیے بھی یہ کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دیجئے اور جہنم سے پناہ عطا فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما۔ اہل اس دجالی فتنے کے دور میں مختلف طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں، اللہ ان سب فتنوں کو اپنی رحمت سے ختم فرما اور ایمان والوں کو اس کو مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ علماء صلحاء جو ملک کے اندر دین کا عالم لے کر کھڑے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کی مدد فرما، ان کی کوششوں کو قبول فرما اور ان کو اپنے ارادوں میں کامیاب و کامران فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس کی آخری نشست ہے، اے اللہ جو لوگ بھی آئے اور یہاں پر انہوں نے بیانات سنے یا آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، اللہ سب کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر اجر اور بدلہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد
وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، بعض دوست احباب نے اپنی ذاتی دعاؤں کے لیے پیغامات دیے ہیں، خط لکھے ہیں، فون کیے ہیں، میسج کیے ہیں۔ اے اللہ، تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ میرے مولا، اس مسکین کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں، مگر آپ کے پاس تو دینے کے لیے کائنات کے خزانے ہیں۔ اللہ، خزانوں کے دروازے کھول دیجئے اور سب کی مرادیں پوری کر دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ گام نو سی لگیاں سو بیماریاں، تائیوں سی حکیم نور دین نال یاریاں، تائیوں سی حکیم نور دین نال یاریاں، سب کولوں پیڑا اینو لگیا سی مرض، ہر 3 منٹ بعد موتنا سی فرض، ہر 3 منٹ بعد موتنا سی فرض، دن وچ 100 وار جاندا لیٹرین سی، کتھے جاندا سی؟ دن وچ 100 وار جاندا لیٹرین سی، بندہ سی کہ پانی کڈن والی مشین سی، بندہ سی کہ پانی کڈن والی مشین سی، فوجے وچ مرزا سی شیشہ ایک رکھدا، گھڑی مڑی اودے وچ بوتھا سی او تکدا، گھڑی مڑی اودے وچ بوتھا سی او تکدا، ہر ویلے نال دے رہندا نور دین سی، پٹھی مت دین والا ایو ہی لئین سی، پٹھی مت دین والا ایو ہی لئین سی، مرزے نے غور نال شیشے وچ گھوریا، مرزے نے نو انج لگے میری اکھ ہوراں جائی، وانگو تیرا انہاں نے بہت سونا ہے ماشاءاللہ، مرزے نے نور دین کہہ رہے ہو دا استاد، پسے ہوئے سموسے وانگو تیرا اے نکے، پسے ہوئے سپورا جنہ شک نہیں پورا مینو پکے، پسے ہوئے سموسے وانگو تیرا اے نکے، شاہ سچ کہندا سی نہ منہ اے نہ متھا اے، امیر اللہ شاہ بخاری، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری، علامہ انور شاہ کاشمیری، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب، نور دین بولیا تو بندہ ہے بتاؤں ہے، میری بلی میرے اگے گاری دی، میری بلی میرے اگے گھر دی میں آؤں، کنجرا بنایا تینوں میں تے نبی، تیرا کی کمال ہے تو سوچیا ہے کدی، نبی تینوں چنیا انگریز بے ایمان، ملکہ وکٹوریا ہوئی مہربان، میرے ہی تے مشورے نال دا تیرا چلیا، میرے تے ہی روگ پاؤن لگیا تو انگریزاں دا دلہ ہی تے سی، چراغ بی بی عرف شرم دے نہیں آوندی، رب دی سو ساڑھے تو ایمان لو، اللہ ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے، مال جان آبرو ایمان کو محفوظ رکھے، لیکن ایمان ان میں سب سے قیمتی چیز ہے، اپنے بچوں کو بچاؤ، بیٹیوں کو بچاؤ، بیٹوں کو بچاؤ، گھروں میں بتاؤ مرزا لعین قادیانی کافر ہے، کیا ہے کیا ہے، آپ اب حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول، اور ہم اللہ کی آخری، اللہ کے نبی کی ہم آخری امت ہے، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ جزاک